علامہ صاحب، قرآن و حدیث میں جہاد یا قتال کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، جہاد اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، لیکن اس کے لیے قرآن و سنت نے شرائط مقرر کی ہیں، اور جہاد وہی کہلائے گا جو ان شرائط کے مطابق ہوگا۔ اس وقت جو دنیا میں یا ہمارے ہاں جو مسائل ہیں، یا جہاد کے نام کے اوپر جو گروہ یا جتھے یا افراد جو ہے وہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ قرآن و سنت کی ان شرائط کے اوپر، قرآن و سنت کے ان احکامات کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں یا اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اگر اس کے خلاف چل رہے ہیں تو وہ جہاد نہیں، وہ فساد ہے، اور اگر اس کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ جہاد ہوگا۔ اب جہاد امیر کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ امیر جہاد کے لیے امیر کا ہونا لازم ہے، اور امیر کی اطاعت میں جہاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور اس کا آئین، قانون اور دستور قرآن و سنت کے تابع ہے، وہاں پر کوئی فرد، گروہ یا جتھا اٹھ کے یہ اعلان کر دے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ قرآن جہاد، اب اس میں دو چیزیں آپ یاد رکھیے کہ جو شریعت کے مطابق جہاد ہے، اس کے اندر تو بے گناہ کا قتل تو دور کی بات ہے، جو گھاس ہے سبز، اس کو بھی نہیں روندا جا سکتا، جو سبز درخت ہیں ان کو نہیں کاٹا جا سکتا، جو جانور حلال ہیں بلا وجہ ان کو نہیں جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا۔ تو یہ تو جو شریعت نے ہمیں جہاد بتایا وہ ہے۔ اب یہ لوگ جو جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، اب ان کی طرف دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، یہ بچوں کو قتل کرتے ہیں، یہ عورتوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو جہاد کے اندر جب آپ امیر کی اطاعت میں جہاد کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے حکم کے مطابق جہاد کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی عورتوں کو، بوڑھوں کو، ان لوگوں کو جو آپ کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھاتے، ان کا قتل جائز نہیں ہے۔ یا مجھے آپ بتائیے، اے پی ایس اسکول کے بچے ہوں، یا مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی ہوں، یا بازار میں خرید و فروخت کرنے والے عام مسلمان ہوں، ان کو قتل کر کے یہ دعویٰ کر دینا کہ ہم نے جہاد کیا ہے، یہ جہاد کہلائے گا، یہ جہاد نہیں کہلائے گا۔ یہ قرآن کریم کے اس حکم کے زمرے میں آئے گا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا یا زمین کے اوپر فساد پھیلایا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جب اسلامی مملکت ہے اور امیر ایک فوج مسلمانوں کی موجود ہے کہ جس کا اپنا ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس فوج پر حملہ آور ہونے والے مجاہد نہیں، خارجی کہلائیں گے، مسلمان نہیں، کافروں کے اعلی کار کہلائیں گے۔ اور دنیا میں ہم نے دیکھا، پوری تاریخ اسلام میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف نکلنے والے کون ہیں، اور ان کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ جس شخص نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو نشانہ بنایا اور سیدنا علی پر حملہ کیا، اس کا یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ وہ بدبخت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جملہ سیدنا علی کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں۔ یہ جو جہاد اپنے آپ کو مجاہد کہہ کے بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ کسی جگہ کے اوپر لوگوں کو انہوں نے جلا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جہاد میرے بھائی وہی کہلائے گا جو قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ یہ جو کچھ پاکستان کے اندر یا دنیا میں بے گناہوں کو قتل کرنا، خودکش حملے کرنا، لوگوں کے املاک جلانا اور لاشوں کی بے حرمتی کرنا، اسلام بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن علامہ صاحب، پاکستان کے آئین کی اگر بات کی جائے تو اس میں جہاد یا قتال کے اعلان کا اختیار کس کے پاس ہے؟
یہ تو دیکھیں، پاکستان ایک ریاست ہے، پاکستان ایک حکومت ہے، پاکستان ایک نظام ہے، ایک آئین ہے، دستور ہے، قانون ہے. تو یہاں پر اطاعت ولی الامر کے تحت جو ہے وہ اس کا اختیار سربراہ ریاست کے پاس ہے. اس کا اختیار اس جتھے کے پاس ہے کہ جو بے گناہوں کو قتل کرے، اور جس کو قرآن و سنت کے احکامات کے جو ایک آیت ہے اس کا بھی صحیح مفہوم پتہ نہ ہو، وہ اس کا اختیار تو یہ نہیں ہے. یہ اختیار تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو آپ پر ولی الامر ہے اس کا اختیار ہے یہ. اور سب سے اہم بات ہے کہ یہ جہاد، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم ان خارجیوں اور ان ظالموں کو جہاد یا مجاہد سے تشبیہ یا ان کے لیے یہ جملہ ہی کیوں استعمال کرتے ہیں کہ یہ جہاد، کہ بھائی ان کا یہ جہاد، میں نے جیسے اتنی تفصیل سے عرض کیا کہ جہاد وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق ہوگا. یہ قاتل ہیں، فسادی ہیں، زمین کے اوپر شر پھیلانے والے ہیں. یہ خارجی فتنہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اس طرح کے ہوں گے، لگیں گے تو بڑے نمازی، لگیں گے بڑے تلاوت کرنے والے قاری، لیکن دین اسلام ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہے کہ ان کو جو ہے جو زمین پر فساد پھیلائیں ان کو سولی پہ چڑھاؤ، ان کے ہاتھ کاٹو، ان کے پاؤں کاٹو. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسے گروہ کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ایسے گروہ کو پاکستانی کہا جا سکتا ہے. میرے نزدیک تو ان کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا. علامہ صاحب، قرآن و سنت نے انسانی جان کو بہت بلند مقام جو ہے وہ دیا ہے، پھر کیسے کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کر اپنے ذاتی مفادات کی بات کر لی جائے، اس کی خواہشات کے لیے کسی کی جان یا ریاست کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، قرآن کریم کی آیت بہت واضح ہے. فَوَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی ایمان والے کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دو لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک قاتل اور ایک مشرک جو ہے. تو یہ شخصی ذاتی انتقام، یا جیسا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے ہمارے دشمن طاقتوں نے کہ تم لوگوں کو قتل کرو اور تم لوگوں کے جو ہے اپنا پاکستان میں شر پھیلاؤ، تو ایسے اشرار کے خلاف پوری قوم کو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور ان جو مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف، دیکھیں، مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف جو بھی گروہ نکلے گا اس کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں ملتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مسلم ریاست کے نظم اجتماعی سے نکل جائے، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص مسلمان ریاست کے نظم اجتماعی سے نکل جائے، یعنی اس کی اتھارٹی کو چیلنج کر دے اور اجتماعیت کو چھوڑ کر الگ گروہ بنا لے، پھر وہ مر جائے، تو سمجھ لیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. تو اب آپ مجھے خود بتائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علماء اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ بہت سے علماء دین جو ہے اکٹھے ہوئے، ایک ڈاکومنٹ بھی بنا پیغام پاکستان کے نام سے، تو اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا اور اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ کہ جو پیغام پاکستان ہے وہ ایک پاکستان کے آئین کے بعد سب سے مضبوط دستاویز ہے جس میں ان تمام سوالوں کا جواب موجود ہے. اب اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے حکومت نے ابھی ایک قومی پیغام امن کمیٹی تشکیل دی ہے جو انشاءاللہ فعال ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پورے ملک کے اندر پیغام پاکستان بیانیے کے مطابق ہم ایسا معاشرہ تشکیل کرنے اور معاشرے کو اس سمت میں لے جانے کی طرف جدوجہد کریں گے جس میں امن ہو، محبت ہو، رواداری ہو، اسلام کا حقیقی جو پیغام سلامتی ہے وہ ہو، اور کسی قسم کی شرپسندی نہ ہو، کسی قسم کا تشدد نہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی یہ عمل چونکہ اس کا آغاز ہو گیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہم وہ اس معاشرے کی طرف واپس جائیں گے جو 80 کی دہائی سے پہلے ہمارا معاشرہ تھا.